ناظرین آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ انٹرویو پہ وہ بہت ہی جو ہے وہ کامیاب سیاستدان ہے، پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ، جنہوں نے جو ہے وہ سندھ میں گورنر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے وہ جو ہے وہ ممبر بھی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے چکے ہیں. تو ان کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کے؟ جی خیریت سے. جس طرح تمام پاکستان ہے تھوڑا اور تمام دنیا ہے کافی پریشان ہے یہ کرونا وائرس کو لے کے، تو وہ پریشانی ہے. اور ویسے تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا محمد زبیر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ پوری دنیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں جانتی ہوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک وبا میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں اور دن بدن ان کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دن بدن اس کے جو ہے صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، بجائے کہ سالو ہونے کے اور ہم اس کا حل ڈھونڈنے کے بدتر کی طرف جاتے جا رہے ہیں. تو جیسا کہ دنیا بھر میں یہ وبا پھیلی ہوئی، اسی طرح پاکستان میں صوبہ سندھ میں یہ وبا بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. تو میرا آپ سے پہلا سوال یہی، کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے گورنر سندھ رہ چکے ہیں، تو سندھ جو کہ اس مرض کی زد میں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کو کس طریقے سے اس وبا سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیا اقدامات ہیں جو سندھ میں ہونے چاہیے اس سے بچاؤ کے لیے اور اس سے احتیاطی تدابیر کے لیے؟ ایکچولی پاکستان میں جب سے یہ وبا آئی تو ایک میسو کنفیوژن رہا، کیونکہ سندھ کی حکومت رول کرتے پاکستان پیپلز پارٹی اور فیڈرل لیول پر پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جب آپ فیس کرتے ہیں تو تمام میجر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک اسٹریٹجی مرتب کی جاتی ہے جس کو آپ نیشنل ایکشن پلان کہہ سکتے تھے. اس میں صوبوں کا بھی انپٹ ہونا چاہیے، اس میں وفاق کا بھی انپٹ ہونا چاہیے تھا. اس میں میجر سٹیک ہولڈرز جو کہ کنسرنڈ ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر کمیونٹی ہے، جن کو اس وبا بیکاز اٹس اسینشلی اے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو، تو ان کا انپٹ بھی ہونا چاہیے تھا. بہرحال جب سندھ کی حکومت نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرتی ہے، اور انفیکٹ پرائم منسٹر کافی اگینسٹ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے یا کوئی، تو نہ تو وہ فیڈرل حکومت نے یہ تو ضرور تاثر دیا کہ وہ لاک ڈاؤن کے اگینسٹ ہیں، بٹ انہوں نے یہ کچھ نہیں بتایا کہ اس وبا کو پھر روکنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. تو سندھ کی حکومت نے انیشیٹو لیا. دے ور دا فرسٹ ونز ان پاکستان جنہوں نے ایک بہت اسٹرانگ پلان بنایا اور جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو سندھ میں ریلیونٹ ہیں ان کو آن بورڈ کیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی اور جس میں میں خود بھی شامل تھا ریپرزینٹنگ دا پاکستان مسلم لیگ نواز. تو انہوں نے 22 مارچ کو ایک یہ ایگری کیا پلان، اور سب پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے ساتھ، وچ واز بیسکلی کمپلیٹ لاک ڈاؤن. مسئلہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں یہی ایک طریقہ کار اپنایا گیا تھا. چونکہ یہ وبا نہیں تھی، لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہر ایک اپنی اپنی منطق سے شروع کرے. تو جو یو ایس نے کیا، جو اٹلی نے کیا، جو فرانس نے کیا، وہی سندھ نے کیا. تو سندھ نے جب کیا اور وفاق کی تھنکنگ ڈفرینٹ تھی، تو اس کی وجہ سے ایک میسو کنفیوژن ہونا شروع ہو گیا. اور لاک ڈاؤن کبھی بھی ایک صحیح طریقے سے ہوا ہی نہیں پاکستان میں. تھوڑا بہت سندھ میں ہوا، لیکن میرا نہیں خیال ہے اس کے جو پازیٹیو اثرات تھے وہ ہم نے حاصل کی. اچھا ٹھیک ہے. کیا آپ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، کتنے مطمئن ہیں آپ ان کے اس اقدام سے، پی ٹی آئی کے اقدام سے؟ پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے دیکھیں، انہوں نے ایک تو میں نے جس طرح کہا کہ وہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے، اور وہ زیادہ کلیریفیکیشن میں جاتے تھے کہ لاک ڈاؤن کا مطلب، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا چیز ہوتی ہے، پارشل لاک ڈاؤن کیا چیز ہوتی ہے. سو ماس کنفیوژن تھا. بٹ اتنا ان کو بھی پتا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ جو وبا آئی ہے، اس کی وجہ سے اتنا ضرور ہے، اور میڈیا نے خاص طور پر یہاں بہت ایسا اس کو پروموٹ کیا، وبا کی جو سیریسنس ہے اس کے حوالے سے لوگوں تک میسج پہنچانے میں. لوگ ڈر خوف سے تو ضرور گھر بیٹھ گئے، بہت حد تک بزنسز افیکٹ ہونے شروع ہو گئے. سو فیڈرل گورنمنٹ لائک اینی ادر گورنمنٹ ان دا ورلڈ، انہوں نے بھی کافی فائنینشیل اسٹیمولس پیکیجز اناؤنس کیے، جس میں سب سے پہلے ایک کیا تھا جو 1.2 ٹریلین روپیز کا تھا،
جس میں کوئی میرا خیال ہے 500-600 بلین جو تھے وہ تو بزنس ایز یوزل تھے، وہ بجٹ میں ویسے ہی بھی تھے، لیکن ریئل معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں 500 سے 600 بلین کا اسٹیمولس پیکج انہوں نے اناؤنس کیا، وچ واز ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ زیادہ کرنا چاہیے تھا، بٹ ود ان دا جو بھی ان کے پاس ریسورسز تھے اس میں آئی تھنک دیٹ واز انف. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ایک بہت ہی زیادہ پریشر رہا ہے پچھلے ایک سال سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، بیکاز وہ پالیسی ریٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا اکانومی آپ کی پھنسی رہے گی، بزنسز فائنینسنگ نہیں لیں گے. تو ان کو بھی شاید خیال کافی عرصے کے بعد آیا کرونا وائرس آنے کے بعد، تو انہوں نے ایک مہینے کے اندر 4.5% جو تھا انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا، جس سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بزنسز کو بوسٹ ملے گا، جیسے وہ بورو کریں گے اور ایک سستے داموں بورو کریں گے تو آئی تھنک اس سے ہوگا. بٹ آئی تھنک یہ کہنا کہ جی یہ جو فیڈرل حکومت نے پیکج اناؤنس کیا یا اس کے بعد بھی کیا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے بھی کیا انڈسٹریز منسٹر حماد اظہر نے، اس سے تھوڑا بہت تو فائدہ ہوگا، بٹ آئی تھنک ڈیمیج بہت برے طریقے سے اکانومی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا محمد زبیر صاحب، پی ٹی آئی کی جانب سے جو ٹائیگر فورس ترتیب دی جا رہی ہے اس کے متعلق آپ بھی جانتے ہیں، بالکل جانتے ہوں گے. تو ٹائیگر فورس جو ہے 10 لاکھ جو ہے والنٹیئرس پر مشتمل ہے، جو کہ مختلف طریقے سے خدمات اپنی سر انجام دے گی اور جو حکومت کی اور صوبوں کی مدد کرے گی اور ان کا ساتھ دے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام ایک ٹائیگر فورس تیار کرنا کیا مثبت ثابت ہوگا ہمارے لیے؟ کیونکہ ایک ان کو تیار کرنے میں ان کی ٹریننگ، ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا، ان کا سب کچھ، اس پہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ لگے گی. تو وہ اماؤنٹ کیا بہتر ہے کہ ہم اس جو سچویشن میں وہ اماؤنٹ جو ہے ہم یہاں لوگوں کی جو ہے وہ ریکور کرنے کے لیے چیزیں ہم وہ اسپینڈ کریں گے؟ ایک ٹائیگر فورس جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اقدام ہے، اس کی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میرا خیال ہے ٹائیگر فورس نہیں بنانی چاہیے تھی. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس کا نام بھی ٹائیگر فورس رکھا وہ پی ٹی آئی کے لیے، جس طرح ہر پارٹی میں وہ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہوتے تھے ان کو جیالے کہتے تھے، اسی طرح سے عمران خان اپنے جو سپورٹرز ہوتے تھے ان کو ٹائیگرز کہتے تھے. تو ٹائیگر فورس کے نام سے جب آپ بنائیں گے تو پہلے ہی آپ نے خراب کر دیا، وہ ایک پولیٹیسائز ہو گیا کہ جی آپ یہ کیا اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں. دوسری چیز ظاہر ہے دے آر ناٹ ٹرینڈ، اور آپ نے جس طرح شیئر اماؤنٹ آف دا نمبرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اور پاکستان جیسی کنٹری جہاں اتنا کنٹرول میکنزم چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے، اور فیصلہ سازی کیسے ہوگی، پیسوں پر کنٹرول کیسے ہوگا، وہ جو سامان ہے اس کا اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کی، کوئی چھوٹی موٹی رقم کی نہیں ہے، اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پاکستان. تو اس کی مجھے تو نہیں پتا، میں ایک فائنینس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جی اس کی اتنے بلینز کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ جو ایوری پیسہ ہیز بین اکاؤنٹڈ فار. تو کوئی بھی ایسا کوئی نہ پالیسی پیپر آیا ہے جس میں اس کی پروسیس کی ڈاکومنٹیشن ہو کہ جی ہر ٹیئر پر وہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا، چیکس اینڈ بیلنسز کیسے نافذ کیے جائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا وہ ٹرینڈ ہے؟ نہیں، وہ بالکل ٹرینڈ نہیں ہے. وہ تو آج سے 10 دن پہلے کچھ اور کرتے تھے، کوئی اسٹوڈنٹ تھا کچھ اور کرتا تھا، کوئی محلے میں کھیلتا تھا. تو اس کو اگر آپ نے صرف ایک ٹی شرٹ پہنا کے ٹائیگر فورس ترتیب دیتی ہے دنیا میں، آپ 10-12 دن میں کیسے ایک فورس کریٹ کر سکتے ہیں جس کو اتنا ذمہ داری بھی ہو، ایک تو ہیومن ایسپیکٹ کے حوالے سے ذمہ داری، پھر پیسے کے حوالے سے ذمہ داری، کنٹرولز کے حوالے سے ذمہ داری، تو وہ بھی نہیں ہے. تو ہم نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جو آپ کی مثال کے طور پر پنجاب میں جو لوکل گورنمنٹ کیڈر تھے جس کو وفاقی حکومت نے ایک اسٹروک آف پین سے ڈیزالو کر دیا تھا، اس کو ریسٹور کر دیں. وہ تو الیکٹڈ نمائندے ہیں، اور محلے کی لیول پر، کونسلر لیول پر، اور اس سے اوپر تک سب جگہ وہ ایک پورے لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پنجاب میں وہ موجود تھے. اسی طرح سے کے پی میں بھی تھے، اسی طرح سے سندھ میں بھی تھے. سو ان کو استعمال کرتے. اسی طرح سے بہت سے دوسرے کیڈرز ہیں جس کو ہم مختلف اوقات میں، جس طرح ٹیچرز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں الیکشن جب ہوتا ہے تو ان کو یوز کرتے ہیں الیکٹورل پروسیس کے لیے. وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بھی ایک میچورٹی بھی ہوتی ہے، مطلب وہ ایک بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں سو آن. تو اب یہ تو بالکل وہ ہیں جنہوں نے شاید کبھی کوئی
نہ نوکری کی نہ بزنس کیا، وہ ایک اور پھر اس میں اب آئندہ آنے والے دنوں میں اسکیم بھی ہوں گے کہ جی وہ پیسہ یہاں چلا گیا تھا، وہ مال یہاں چلا گیا تھا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ واز اے گڈ آئیڈیا، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، وفاقی حکومت نے جو متاثرین کے لیے پیکیجز کا اعلان کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کافی ہیں؟ جی دوبارہ سے بتائیں گے، سوال پوچھیں گے. وفاقی حکومت نے جو پیکیجز کا اعلان کیا ہے جو کہ متاثرین ہوئے ہیں، تو کیا وہ پیکیجز کافی ہیں متاثرین کے لحاظ سے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پہلے تو آپ اوور نیشنل لیول پر ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں متاثرین کے لیے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ متاثرین کتنی دیر کے لیے وہ متاثرین ہیں، کیونکہ ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا. تو جو تاثر ملتا ہے شاید اگلے ہفتے سارا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، تو پھر متاثرین کی ایک نئی ڈیفینیشن ابھر کے سامنے آئے گی کہ وہ لوگ جو کہ جابس لوز کر چکے تھے اب واپس جابس میں جا رہے ہیں، یا یہ پرماننٹ جابس لوز کر چکے ہیں. تو متاثرین ہیں کون، ان کے لیے کتنا آسان ہے حکومت تک ریچ آؤٹ کرنا. اور پلیز انڈرسٹینڈ ایک چیز کریں کہ پاکستان میں پچھلے 10-12 سال سے ایک نظام تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، جس میں لاکھوں فیملیز کو ہر مہینے پیسہ مل رہا تھا. سو ایک تو یہ ہمارے پاس ایک بڑا اسٹرانگ کیڈر بنا ہوا تھا کہ جی جو مستحقین ہیں ان کو وہ. اب اس میں ظاہر سی بات ہے ایک آپ نے ایک نئی فہرست ایڈ کرنی تھی ان لوگوں کی جو پہلے متاثرین نہیں تھے، پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا جس کو انہوں نے چینج کر کے احساس پروگرام کر دیا تھا اس میں ایلیجیبل نہیں تھے. تو اس کا انرولمنٹ کا ایک طریقہ ہو سکتا تھا جو اب بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی پروگرام کو آپ ایکسٹینڈ کر دیتے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں تھی. لیکن پاکستان میں چاہے سیلاب آئے، چاہے زلزلہ آئے، چاہے جنگ ہو، چاہے یہ وبا آئے، پالیٹکس بیچ میں آ جاتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے سوچا کہ یہ اس سے زیادہ کیا اچھا موقع ہے کہ اپنی پولیٹیکل گرفت مضبوط کرنے کا. ایک طرف ٹائیگر فورس ہوگی، ایک طرف آپ نے دیکھا کہ وہی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو چیکس ہر مہینے پہنچے تھے فیبری تک، مارچ تک، اب گورنر سندھ اور منسٹرز جا کے وہ بانٹ رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ یہ عمران خان نے بھیجا ہے. دس از چیپ پالیٹکس. ایک تو اس کی ہر ایک کی عزت ہوتی ہے، اور پھر ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ پہلے آپ ڈانس کر کے دکھائیں تو پھر ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے. آئی تھنک ہمیں اسی پروگرام کو اور سینسٹیوٹی کو اپنے اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے تھا. لیٹس ناٹ ڈو پالیٹکس. یہ تو ہر مہینے ہو سکتی ہے پالیٹکس. جب یہ وبا چلی جائے گی تو کھل کے اپوزیشن جماعتیں بھی پالیٹکس کریں، حکومت بھی پالیٹکس کرے، اس کے لیے ٹائم موجود ہے. اچھا زبیر صاحب، عوام کتنا کوپریٹ کر رہی ہے حکومت کے ساتھ اس وبا میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس لاک ڈاؤن میں؟ کتنی صفائیوں پہ جو ہے عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ کتنا پریکاشنز جو ہے عوام کو جو ہے ہجوم سے عوام پرہیز کر رہی ہے؟ کتنا لوگ گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں؟ کیا آپ کے خیال میں کیا عوام کر رہی ہے؟ دیکھیں میرے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے تھا جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں، حکومت، مین سٹیک ہولڈرز اور سب شامل ہوتے، تمام صوبائی حکومتیں. اس کے اندر ایک جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہونا چاہیے تھا would have been a strong communication strategy. کہ اس کی جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے وہ ہے کہ حکومت سے، چاہے وہ فیڈرل حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، دوسرے ادارے ہیں، وہ عوام تک اپنا میسیجنگ کیسے کریں گے اس کے حوالے سے کہ جی. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی ایک دن کا میسج تو ہے نہیں، یہ بار 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 ری انفورس کرنا ہے. حکومت جتنی بھی سختی کر لے، حکومت جتنا بھی کہہ لے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا، آپ نے ایک دوسرے کے گھر نہیں جانا، یا آپ نے اگر بازار بھی جانا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو بیہیو کرنا ہے، لائنوں میں لگنا ہے، سو آن سب کچھ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے. چونکہ اوپر کوئی نیشنل ایکشن پلان بنا نہیں اور کوئی اسٹریٹجائزنگ ہوئی نہیں کمیونیکیشن پلان کے حوالے سے، تو عوام کا جو تعاون ہے، تو عوام تو مڑ کے کہیں گے جی آپ نے ہمارے سے تعاون مانگا کب تھا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا تھا. ہاؤ ڈیفیکلٹ، یہ کتنی سینسٹیو چیز تھی کہ اگر میں بازار میں نکلتا ہوں تو میں ماسک پہنوں یا نہ پہنوں، یا میں کتنی دفعہ ہاتھ اپنے دھوؤں، یا جو بھی اس وبا کے حوالے سے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ابھی سیٹ ہوئے ہیں، جس کو منیمم آپ کہہ سکتے ہیں جو دنیا ویسٹرن ممالک میں جس کو آپ امپلیمنٹ کیا ہے،
سو پاکستان میں تو نہ حکومت کی طرف سے اس طرح سے میسیجنگ ہوئی ہے اور نہ عوام کے لیول پر اس طرح سے کوآپریشن ہوئی ہے. عوام اب بھی آپ سبزی منڈی میں دیکھیں یا لاہور کے مین بازار میں دیکھیں یا کراچی میں دیکھیں تو بھرے ہوئے ہیں, مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں. تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ اس طرح سے نہ پھیلے جیسے ویسٹرن کنٹریز میں, بٹ نہیں کوآپریشن اس طرح سے تو نظر نہیں آئی. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ سے اگلا سوال کرتی ہوں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی صنعتی شعبے پہ جو ہے وہ بہت برا اثر پڑا ہے, تو اس کے ریکور کے لیے کیا فارمولا ہے؟ دیکھیں دو ایسپیکٹ ہیں جب آپ پاکستان کی صنعت کو دیکھیں یا اوور آل اکانومی کو دیکھیں, کہ ایک تو یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کرونا کا امپیکٹ آیا وہ سیکنڈ ہاف آف مارچ میں شروع ہوا ہے, اس کا فرسٹ ٹائم پتہ چلنا, تو اس سے پہلے تو بزنس ایز یوزل تھا. سو ہمارا جو فسکل ایئر ہوتا ہے پاکستان کا وہ جولائی میں شروع ہوتا ہے اور جون میں ختم ہوتا ہے, تو 9 مہینے تو اس فسکل ایئر کے گزر چکے تھے. سو پاکستان میں ڈوم ڈے سینیریو آ چکا تھا. پاکستان میں ڈیزاسٹر, اکنامک ڈیزاسٹر واز ویری ایویڈنٹ. سب کو نظر آ رہا تھا کہ ہم ایک بہت ہی برے اکنامک سچویشن میں جا رہے ہیں مچ بیفور کرونا ہٹ پاکستان. تو چاہے آپ ٹیکسز کی کلیکشن دیکھیں, چاہے آپ ایکسپورٹس دیکھیں, چاہے آپ اوور آل جی ڈی پی گروتھ دیکھیں, چاہے آپ فسکل ڈیفیسٹ دیکھیں یا انفلیشن دیکھیں, تو تمام نمبرز اگر آپ پہلے 9 مہینے کے اٹھائیں گے ان کی بری حالت تھی. اور پاکستان واز نو ویئر ان ٹرمز آف جو ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے ایٹ دا بگننگ آف دی فائنینشیل ایئر جون 2019 میں. مثال کے طور پر ٹیکس کلیکشن ہم کہتے تھے 5.5 ٹریلین ہم کریں گے, لیکن باوجود اس کے کہ اگر یہ کرونا نہ بھی آتا تو ہم 4.2 یا 4.1 ٹریلین پر اینڈ کرتے, وچ از اباؤٹ 1.3 1.4 ٹریلین شارٹ آف واٹ وی ہیڈ پروجیکٹڈ. تو اس کے اثرات تو ظاہر اتفاق کن ہی ہونے تھے. اسی طرح سے اتنی میسو ڈی ویلیویشن کرنے کے بعد ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تھی, انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں تھا, جی ڈی پی گروتھ 2% سے بھی کم ہونی تھی, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ریئر ایک چیز ہوتی ہے. سو اس کے اوپر پھر آ گیا یہ کرونا, جس نے ایک سچویشن کو, اگر آپ کی اکانومی آلریڈی اتنی خراب حالت میں تو وہ تو سسٹین ہی نہیں کر سکتی تھی, تو اس کے بہت برے اثرات ہوں گے. اور پاکستان کتنی دیر میں یا جلدی ریکور کرے گا, میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے یہ اگلے 1-2 سال میں ہم ریکور کر سکیں گے. آلریڈی میں آپ کو بتا دوں تقریباً کرونا آنے سے پہلے پچھلے 18 مہینے میں تقریباً 1 کروڑ لوگ پاکستانی جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے تھے, اور تقریباً 25 لاکھ لوگ ان امپلائمنٹ لسٹ میں شامل ہو چکے تھے. یہ ابھی کرونا نہیں آیا تھا. اب یہ کرونا آنے کے بعد تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس کا اور ملٹی پلائر افیکٹ ہوگا اور زیادہ خراب ہوگا. اور حکومت کے پاس کیا کوئی پلان ہے ریکوری کا؟ میں نے ابھی تک تو کوئی نہیں سنا, and I doubt if they have any plan for a recovery in the short to medium term. زبیر صاحب, مسلم لیگ نون کا بھی پاکستان میں جو ہے وہ بڑا ووٹ بینک ہے, تو آپ کی قیادت عوام سے اس قسم کی اپیل کیوں نہیں کرتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان میں. جو 2018 کے الیکشن میں ہوا تھا وہ تو ظاہر ہے ہم سب کو پتہ کہ کیا ہوا تھا, لیکن ابھی بھی اس کی سب سے زیادہ پذیرائی ہے اور عوام میں مقبولیت ہے. ہم نے سب سے پہلے ود ان دا فرسٹ ویک جب یہ کرونا کا کرائسس شروع ہوا ہے تو ہم نے ایک اسٹریٹجی پیپر بنایا تھا اور وہ ہم نے حکومت کو دیا تھا, اور اس میں ہم نے تمام ریکمنڈیشنز جو ہم سمجھتے تھے اس کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے کہ کیسے کنٹین کرنا چاہیے, اس کی اسپریڈ کو کیسے روکنا چاہیے, ایک تو وہ ہم نے سجیشن کی تھی. اکنامک امپلیکیشنز جو اس کے نیگیٹو ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے, تو وہ تمام چیزیں ہم نے بار بار بتائی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تو بار بار ایک تو ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ پلیز اپنی میسیجنگ تو ٹھیک کریں. ابھی کل ہی اگر آپ دیکھیں کہ اسد عمر جب آئے تھے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی تھی. اب اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اتنی خطرناک نہیں ہے تو پھر ہم جا کے کیا کہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی خطرناک اس میں نہیں ہے, اس سے زیادہ تو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو میں تو روڈ پر روز نکلتا ہوں. اب پرائم منسٹر ہوں یا وزیر ہوں جب بار بار یہ کہیں گے تو پھر ہمارے لیے تو ایک بہت ہی مشکل چیز ہو جائے گی. وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم خراب کرنا چاہ رہے ہیں سچویشن کو.
کہ منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اس سے کم لوگ مرتے ہیں، وچ مینس کہ سب روڈ پر جاتے ہیں، کوئی ڈرتا نہیں روڈ پر جانے سے، تو اس اب کیوں نہیں باہر جا رہے؟ سو آئی تھنک یہ ماس کنفیوژن اگر گورنمنٹ نہ پھیلاتی تو ہم اپنا پازیٹیو رول، اور ہم تو ابھی بھی تیار ہیں کہ آپ یونیفائڈ ایک پارلیمنٹ کے تھرو ایک نیشنل ایکشن پلان اپروو کریں، بیکاز ابھی اگر جتنی ڈیمیج ہوگی ہے وہ تو ہو گئی ہے، لیکن آئندہ یہ ظاہر ہے ایسا ہی تاثر ہے کہ یہ کچھ مہینے چلے گا، تو ایٹ لیسٹ وی آل کم آن دا سیم پیج، ایون اف وی ہیو ٹو ایگری، تو گورنمنٹ ہمیں بلائے اور بیٹھ کے بات کرے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کنونس کر لیں، وی ہیو نو ایگو ایشو کہ جی ہم تو ایک پوائنٹ لیا ہوا ہے ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. مسلم لیگ جو ہے صوبہ سندھ میں کتنا تعاون کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت تو سندھ میں ہی ہے، اور ہم نے تو بھرپور تعاون، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ نے جب لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا تو اس سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کنسلٹ کیا تھا، جس میں پی ایم ایل این بھی شامل تھی، اور ہم نے اس دن سے لے کے اب تک ان کے تقریباً ہر ایکشن کو سپورٹ کیا ہے، اور وہ ہمارے سے پوچھتے بھی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کنسلٹیٹو پروسیس ہوتا ہے، آن بورڈ لینا جو ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پاکستان مسلم لیگ نواز کو چیف منسٹر صاحب نے بلایا، اپنی پریزنٹیشن کی، بتایا کہ لاک ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں، کیا وبا سے ہو سکتا ہے، اور کیا کیا اسٹیپس تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے آج سے 15 دن پہلے چیف منسٹر صاحب اپنی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سندھ پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ میرے گھر آئے، اور پھر انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ اسپینڈ کیا. سو دس از دا کنسلٹیٹو پروسیس. اب ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ گھر سے نکلے اور ہم ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں نا ہم کیا کیا کریں، اس کو فردر امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا تعاون کر سکتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہم نے چاہے وہ ڈسٹریبیوشن آف جو اسینشیل آئٹمس ہیں اس کے حوالے سے، پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے، این جی اوز کے تھرو، اپنے ڈائریکٹلی کیڈرز کے تھرو، پورے سندھ میں ہم نے بہت کام کیے، اینڈ ایکٹنگ ایز سپورٹ ٹو دا گورنمنٹ آف سندھ، بیکاز حکومت ان کی ہے، ہم ان کے لیے ایک کمپیریٹر کے طور پر نہیں بیچ میں آ رہے، بلکہ ہم ایز اے سپورٹ، بیکاز دے آر دا گورنمنٹ، وی کانٹ میچ دیئر ریسورسز، وی کانٹ میچ دیئر فائنینشیل اسٹرینتھ اینڈ سو آن. ہم تو اپنا ایک ہاتھ بٹا سکتے ہیں تاکہ اپنا جو بھی کوشش ہماری ہے اس سے اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ضرور فائدہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے بات کرنے کی کوشش کی، تو میرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ آپ کی پارٹی مسلم لیگ جو ہے وہ نون نے اس گمبھیر صورتحال میں کیا اقدامات کیے ہیں عوام کے لیے اب تک؟ دیکھیں نا، ایک تو اس میں بڑے اسٹینڈرڈ قسم کے اقدامات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے بتایا کہ ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، یہ وہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو کہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. کیا ان کے پاس اکوپمنٹ ہے وہ لڑنے کا؟ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو چیز ڈسٹریبیوٹ کی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے، یہ ان ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے جو بھی ان کو ریکوائرڈ تھیں چیزیں، ایک تو وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ ایز مچ ایز وی کوڈ. دیکھیں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے وفاقی حکومت کے ساتھ یا صوبائی حکومت کے ساتھ فائنینشیل اسٹرینتھ، ہم اپنے جو پیسے ریز کر کے جو چیزیں پروکیور کر کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے اپنے تمام کیڈرز کو فرام دا ٹاپ ٹو لوور ڈاؤن دا لیول، ڈویژن لیول پر، پروونس لیول پر، ڈویژن لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر، ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہر جگہ ریز کریں اور کلیکٹ کریں اسینشیل آئٹم، چاہے آٹا، چینی، جو بھی چیزیں ہیں. پھر اکوپمنٹ ہے، پھر ہم نے میڈیکل کٹس بنائی ہیں عوام کے لیے. وہ میڈیکل کٹس میں جس طرح صابن ہے، بڑی سمپل سی چیز ہے، ماسک ہے، بڑی سمپل سی چیز ہے، بٹ دیز آر اسینشیل آئٹمس. ایک تو یہ اس کے ڈسٹریبیوٹ کرنے سے عوام میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ اس وبا کو لڑنے کے لیے آپ کو ماسک ضروری چاہیے. اور صابن اس لیے نہیں ڈالا کہ صابن سستا ہے، شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا، لیکن صابن ایک ڈونیٹ کرتا ہے ایک بڑا افیکٹو ٹول ٹو فائٹ دس، کہ جس میں ہم بار بار میسیجنگ جب کرتے ہیں. سو اس قسم کی چیزیں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، اسینشیل آئٹمس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں عوام میں، وہ جو میڈیکل کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ڈاکٹرز میں ہم نے وہ کیے. پھر ہم نے این جی اوز کے تھرو اور اپنے جو ہمارے رضاکار ہیں ان کے تھرو پیسے جہاں ہم سمجھتے تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں وہاں پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے. اچھا زبیر صاحب، آپ کی لیڈرشپ لندن میں ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کتنی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور
پاکستان کی عوام پر 3 بار حکومت جو ہے وہ کرنے والی قیادت لندن میں بیٹھی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، لندن میں تو صرف میاں نواز شریف بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سیریس ہوا ایشو اور حکومت پاکستان نے اناؤنس کیا کہ انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں اب پاکستان نہیں آ سکیں گی، تو لاسٹ فلائٹ میں میاں شہباز شریف جو تھے وہ آ گئے، اور اسی وجہ سے آ گئے کہ بھائی یہ سیریس ایشو ہے قوم کا، اینڈ ہی شوڈ بی پریزنٹ امنگ دا پیپل. کیونکہ یہ کوئی کل کو کہے گا کہ جی وہ آپ تو لندن میں بیٹھے تھے، آ رہا کہ لندن از مور ڈینجرس than Pakistan is today in terms of the seriousness of the disease. میاں نواز شریف وہاں علاج کے لیے گئے اور وہ ان کی ایک سرجری ہونی ہے، وہ سرجری انگلینڈ میں ڈاکٹرز نے کرونا کی وجہ سے روک دی ہے، بیکاز جو ان کو ڈفرینٹ قسم کے امراض ہیں اس میں ڈاکٹرز کے حوالے سے دس از نو ٹائم کہ آپ اپنی سرجری وغیرہ کرائیں. سو ادروائز ہماری تمام قیادت، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، تمام سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران جو ہیں، فارمر گورنرز، منسٹرز، سارے بالکل اپنے اپنی جگہ پر متحرک ہیں اور کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب، اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنی اچھی اویئرنیس کی باتیں اور رہنمائی کی باتیں ہماری عوام کو پہنچائیں. آپ کا لاسٹ میسج جو آپ ہماری عوام کو دینا چاہتے ہیں تو آپ پلیز وہ دے دیجیے. دیکھیں، میرا خیال ہے پاکستان جو ہے اس وقت سب سے سیریس کرائسس میرے حساب سے 1971 کی وار سے بھی زیادہ سیریس ہے، پوری دنیا میں ہی ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ 100 ایئرز میں اس سے بڑا کرائسس نہیں آیا. تو آئی تھنک اس کی سیریسنس کو محسوس کرنا چاہیے، اور جو بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اسٹے ایٹ ہوم کے بیسکلی ہیں، اور صفائی کا خیال رکھنا، ہاتھوں کی صفائی کا خیال کرنا، باہر نکلنا تو ماسک پہن کے نکلنا. سو اسی طرح سے ہم اس جنگ کو جیت سکیں گے. اور آہستہ آہستہ جب یہ کنٹین ہونی شروع ہوتی ہے جیسے ویسٹرن ورلڈ میں ہوا ہے، تو پھر ادھر کی جیسے حکومتیں ایز کر رہی ہیں ریسٹرکشنز، جیسے اسپین کر رہا ہے، اٹلی کر رہا ہے، فرانس کر رہا ہے، جرمنی کر رہا ہے. تو وہ اس وقت ایز ہونی شروع ہوتی ہے جب آپ کا جو کرو ہے وہ فلیٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ابھی پاکستان میں وقت نہیں آیا، پاکستان میں اس وقت اوپر جا رہا ہے کرو، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگر یہ جب کنٹین کر لیں گے اور وہ فلیٹن ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ریسٹرکشنز بھی ریلیکس ہونی شروع ہو جائیں گی، اور پھر لوگوں کے لیے بھی باہر نکلنا، اور اس وقت تک پوری کوشش کریں کہ گھر پر بیٹھیں، نماز روزہ گھر پر بیٹھ کے زبردست دعائیں کریں، اور تراویح بھی گھر میں بیٹھ کے پڑھیں جیسے باقی اسلامی دنیا کر رہی ہے. تو پھر اگر ہم یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے باہر بھی نکلیں. ٹھیک ہے، اسی بہت کے بہت ساتھ اجازت